السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کو خود کو نئی راہیں دکھانی ہوں گی۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگا لیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں۔ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ بات جو موقع پر کی جائے اس سونے کے مانند ہے جو رو پہلی پوشیدہ ٹوکریاں میں ہوں۔ کوشش کرنے والا کبھی نہیں ہارتا اور ہارنے والا کبھی کوشش نہیں کرتا۔ پہل کیجیے تعلق جوڑنے میں، رابطہ کرنے میں، کسی کو زندگی کی طرف واپس لانے میں، نا امیدی کے خاتمے میں، مسکرانے میں، یہ بھی صدقہ ہے۔ بادشاہ اگر فقیر ہو جائے تو فقیروں کو بھی اس پر ترس آتا ہے۔ زندگی کے کچھ لمحات بہت خوبصورت ہوتے ہیں، آپ کو صرف انہیں پکڑنا ہوتا ہے۔ بہترین بیوی وہ ہے جس کی خواہش شوہر کی گنجائش کے مطابق ہو۔ لوگ تو لوگ ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ہمارا تماشا بنا ہی دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنے سر کو ڈھک لیں گی تو بھی اتنی ہی پڑھی لکھی رہیں گی جتنی اب ہیں، البتہ عزت مزید بڑھ جائے گی۔ جو ذہن اپنی لذتوں کا غلام اور روح اپنی خواہشوں کی قیدی ہوتی ہے وہ ایک بنجر زمین کی مانند ہوتی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا اچھا اخلاق ہے۔ بیٹیوں کو جہیز نہیں جائیداد میں سے حصہ دو، کیونکہ جہیز دینا رسم ہے اور جائیداد میں سے حصہ دینا رب الکائنات کا حکم ہے۔ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے اپنی پسند کے لوگوں کے لیے جذبات بچوں جیسے ہی رکھتا ہے۔ نظر کے سب تماشے ہیں، نظر بدلی جہاں بدلا۔ بے بسی بھی عجیب چیز ہے، انسان کے سامنے ہی اس کی ذات کی نفی ہوتی ہے اور وہ کچھ کر بھی نہیں پاتا۔ کامیابی انسان کے دماغ میں ہے، اگر آپ کامیابی کے لیے سوچیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی پیچھے مڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ صرف آگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس کسی کو بھی نصیحت بری لگے اس پر اس کا نفس بری طرح غالب ہے۔ حسد کرنے والا در حقیقت تقویٰ الہی پر ناخوش ہوتا ہے۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مصیبت کی جڑ اور بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا۔ ہر پتھر اور درخت کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح سویرے نماز فجر کے لیے گیا وہ ایمان کا جھنڈا لے کر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل گھڑی رات کا آخری حصہ ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے۔ ہم مثالیں تو بہت ڈھونڈتے ہیں مگر خود مثال نہیں بنتے۔ جس کے پاس اللہ ہو اسے پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ مشکل میں ڈالنے والا بھی اللہ ہے، مشکل سے نکالنے والا بھی اللہ ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو۔ انسان کو زندگی میں بھی ایسی ٹھوکر بھی لگتی ہے جو گرانے کے بجائے اٹھا دیتی ہے۔ آج کل کی بات دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہے، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ اپنی خامیوں سے آگاہ ہوں۔ سچی باتیں، مشکل راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو چیز تم حاصل نہیں کر سکتے اس کے لیے تم اپنے آپ کو پریشانی میں مت ڈالو۔ اور مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے وہ بھی عطا کرے گا جس کی میری اوقات بھی نہیں۔ اگر یہ کہنے کے بجائے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، یہ کہنا شروع کر دیں کہ فرشتوں کے ہاتھ میں قلم ہے،
تو ہمیں لوگوں سے زیادہ اللہ کی فکر ہو جائے گی۔ جنہیں احساس ہی نہ ہو ان کے ساتھ گلے شکوے کیسے؟ جس کا دل نرم ہوگا اس کے گناہ کم ہوں گے۔ محبت اگر عیب دیکھتی تو اللہ کبھی ہماری طرف دیکھتا ہی نہیں۔ حضرت امیر المومنین امام علیہ السلام نے فرمایا، حسد کا پھل دنیا اور آخرت کی بدبختی ہے۔ تکبر سے بچتے رہو کیونکہ یہی وہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی۔ جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ قرآن پاک عرش کی بلندی سے فرش پر اس لیے بھیجا گیا تاکہ فرش پر موجود انسان کو عرش والے سے ملا دے۔ جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے امت محمدیہ، اللہ کی قسم اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ روتے اور کم ہنستے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے پوری عقل والا وہ ہے جو اللہ سے سخت خوف والا ہے۔